ہماری ذمہ داری ہمارے والدین اور ہماری فیملی ہے، ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے پوچھا کہ آپ زندہ کیوں ہیں؟ کچھ لوگ تو اس بات پہ چڑھ گئے اور کسی نے آج تک اس کا جواب ہی نہیں دیا، بلکہ کچھ تو کہتے ہیں بس جی رہے ہیں یہی کمال ہے۔ دیکھو دوستو، لہروں اور موجوں کے ساتھ، دریا کے بہاؤ کے ساتھ مردہ بھی تیرتا چلا جاتا ہے۔ کمال تو اس آدمی کا ہوتا ہے جو لہروں اور موجوں کے مخالف سمت چلتا ہے اور اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں وہاں آپ جا سکتے ہیں اگر آپ کے ارادے میں پختگی ہے۔ ایسے کام آپ کو اچھے نہیں لگتے، وہ کام جو آپ کرنا آپ کو جو ہے نا تکلیف دہ ہوتا ہے، ایسے کام ہی آپ کو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ صبح جلدی اٹھنا ہمیں اچھا نہیں لگتا، واک پہ دوڑنا چلنا ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح زندگی کے بہت سارے کام جو بظاہر ہمیں کرنے میں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، ہماری کامیابی انہی میں چھپی ہوتی ہے۔ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو ضروری اور اہم کام کو شوق سے کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے یا نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام کرنے سے مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ان کو اچھا نہیں لگتا، لیکن ایسا کرنے سے ان کو زندگی میں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جس کا وہ خواہش کرتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں۔ جو آپ اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو وہ سب کرنا پڑے گا جو آپ کو اچھا نہیں لگتا۔ ایک کاروبار کرنے والے آدمی نے ماہر نفسیات سے اور مختلف دانشوروں سے مشورہ لیا کہ میں کاروبار تبدیل کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ مجھے میں کون سا کام میرے لیے مناسب ہے، اچھا ہے، میں کروں۔ مختلف انٹرویو اور ٹیسٹ کے بعد دانشوروں نے اس کو بلایا اور اس کو مشورہ دیا کہ آپ ٹریننگ کا شعبہ اپنا لیں، آپ جو ہے گیسٹ اسپیکر بن جائیں، اور آپ جو ہے فنکشن جو ہے نا یہاں کروایا کریں۔ اس نے کہا، غصے میں آ گیا وہ آدمی، اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے مجھے لوگوں کے سامنے بات کرتے ہوئے جو ہے نا میری ٹانگیں کانپتی ہیں، مجھے پسینہ آ جاتا ہے، میں لوگوں کے 10 آدمی کے سامنے بات نہیں کر سکتا۔ آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں جو ہے نا ٹریننگ کرایا کروں، لوگوں کو فنکشن اٹینڈ کرایا کروں، گیسٹ اسپیکر بنا کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ کیا میرے لیے بہتر ہے اور کیا اچھا ہے، آپ کے لیے یہ بہتر ہے اور یہ اچھا ہے، آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کے لیے کون سا آسان ہے۔ آسان کام آپ کو منزل تک نہیں لے جاتا، آسان کام آپ کو کامیابی تک نہیں لے جاتا، وہی کام آپ کو کامیابی تک لے جاتا ہے جس میں آپ کو چیلنج ہوتا ہے۔ آپ ریسٹ، آرام، پرسکون لائف کو چھوڑ کر چیلنج والی لائف کی طرف آ جائیں۔ کام اپنے آپ کو چیلنج دینا سیکھیں، اپنے دماغ کو چیلنج دینا سیکھیں۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو زندگی میں وہ سب کچھ آپ کو مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو چیلنج دینا سیکھیں، اس کام کو کرنا سیکھیں جس کو اور کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اپنے ٹیلنٹ کو دیکھیں۔ روزانہ صبح اٹھنا واقعی کسی کو اچھا نہیں لگتا۔ روزانہ صبح جو ہے نا مختصر سے کپڑے پہن کر دوڑ لگانا واقعی تکلیف دہ ہے، واقعی اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح آرام کا کھا کر لیٹنا، سونا، آرام کرنا، اے سی پہ پڑے رہنا ہر آدمی کو اچھا لگتا ہے۔ کس کو دل کہتا ہے کہ میں کڑکتی دھوپ میں جاب پہ جاؤں، شاپ پہ جاؤں، کام پہ جاؤں؟ لیکن کامیابی چاہتے ہیں تو یہ سب آپ کو کرنا پڑے گا۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو بظاہر اچھا نہیں لگتی، انہی میں آپ کا پرپس چھپا ہوتا ہے، انہی میں آپ کی کامیابی ہوتی ہے۔ لائف پرپس بنائیں۔ لائف پرپس آپ کی طاقت آپ کے مسلز نہیں ہے۔ لائف پرپس کی طاقت آپ کے مسلز کی طاقت نہیں ہے، آپ کی باڈی کی طاقت نہیں ہے۔ لائف پرپس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کا قوت ارادی چاہیے۔ اچھا لگنے والا کام
کامیابی نہیں دیتا۔ توجہ اور محنت سے کیا گیا کام آپ کو ضرور منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ بینک بیلنس آپ کی طاقت اور کامیابی نہیں، بلکہ کسی مقصد، کسی پرپس کا بڑا ہونا آپ کی کامیابی ہے۔ جس کے پاس پرپس نہیں ہوتا وہ طاقتور اور دولت والا کتنا ہی کیوں نہ ہو، وہ زندگی میں کہیں نہیں پہنچ پاتا۔ کامیاب لوگ وہ سب کچھ پا لیتے ہیں جن کے پاس پرپس ہوتا ہے۔ آپ روزانہ مارکیٹ جاتے ہیں یا یونیورسٹی یا کسی ادارے میں جاتے ہیں، آپ کو پرپس لے جاتا ہے۔ اگر آپ پرپس کو حاصل کر لیتے ہیں تو آپ عظیم بن جاتے ہیں۔ ناکام لوگوں کی کیا خرابی ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی ناکامیوں سے، چھوٹی چھوٹی رکاوٹوں سے، چھوٹے چھوٹے طنز اور جملے سے وہ دل ہار جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور گلہ پھر کرتے ہیں ہمارے ساتھ وقت نے ساتھ نہیں دیا۔ حالانکہ آپ اپنے پرپس کے ساتھ مخلص نہیں تھے، آپ اپنے ساتھ مخلص نہیں تھے، اس لیے آپ پرپس کو نہیں پا سکے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حالات مناسب ہوں گے، موسم اچھا ہوگا، مالی حالات اچھے ہوں گے، لوگ تعاون کریں گے، وسائل ہوں گے، پھر ہم کامیاب ہوں گے۔ بھائی یہ اس طریقے سے تو مردہ بھی پانی کے بہاؤ کے ساتھ بھاگ چلتا جاتا ہے، پھر تو آپ مردے اور آپ میں کیا پہچان فرق رہا؟ اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کمال تو یہی ہوتا ہے کہ حالات مناسب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے، موسم اچھا نہیں تھا، جگہ مناسب نہیں تھی، آپ نے کامیاب ہو کر دکھایا، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ آپ میں جو طاقت ہوگی اس مقصد کو حاصل کرنے کی، وہ پرپس کی طاقت ہوگی۔ آپ کا پرپس جتنا عظیم ہوگا، جتنا بڑا ہوگا، جتنا ٹارگٹ بڑا ہوگا، اتنا ہی آپ پاورفل ہوں گے، اتنا ہی آپ مشکلات سے، الجھنوں سے لڑتے ہوئے گھبرائیں گے نہیں، چھوٹی سی ہار سے، چھوٹی سی ناکامی سے ہار نہیں مانیں گے۔ آج جا کر ضرور سوچنا کہ میں زندہ کیوں ہوں، اپنے زندہ رہنے کا پرپس کیا ہے ہمارا، اس پہ ضرور توجہ کرنا، کیونکہ 1,83,000 افراد روزانہ اس دنیا سے لقمہ اجل بنتے ہیں۔ اگر مالک نے ان 1,83,000 لوگوں میں آپ کو شامل نہیں کیا آج، تو آپ کی کوئی کام ڈیوٹی باقی ہے جو مالک آپ سے لینا چاہتا ہے۔ وہ کام اور اس پرپس کو ڈھونڈیں، اس کام کو دیکھیں کہ مالک نے آپ کو اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا ہے۔ جس کام کے لیے بھیجا ہے، جس پرپس کے لیے بھیجا ہے، اس پرپس کی شناخت کریں اور اپنی ڈیوٹی خود پوری کریں، بجائے اس کے کہ آپ شکایت کریں حالات کی، مشکلات کی، زمانے کی، سماج کی۔ تو آج ہی آپ غور کریں اور اپنے حصے کی شمع تو جلا دیں، اپنے حصے کی شمع جلا دیں، تاکہ آپ کے بعد کچھ لوگ کچھ مدت تک آپ کی جلائی ہوئی شمع سے روشنی حاصل کریں اور آپ کو اس لحاظ سے یاد کریں۔ اپنے علم، اپنی کوشش، اپنے ہنر، اپنی قابلیت، اپنی تربیت کا اثر اپنی فیملی پر، اپنے شہر پر، اپنی گلی محلے پر، اپنے ملک پر ضرور ڈالیں، تاکہ آپ کے جانے کے بعد وہ روشنی، وہ برکت جاری رہے اور آپ کا نام قائم رہے۔ اس تربیت میں جب یہ بات کرتا ہوں تو الحمدللہ میں نے اپنی لائف میں جہاں تک مجھے تھوڑا بہت نالج تھا، جیسی مجھے طریقہ آتا تھا، میں نے علم کے زیور سے، علم کے نور سے سینکڑوں بچوں کو منور کیا اور بہت سارے لوگوں کو برسر روزگار بنانے میں ان کی مدد کی، ان کی معاونت کی، ان کی رہنمائی کی، ان کے لیے آسانی پیدا کی۔ اور جہاں تک تربیت کی بات ہے تو الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے اپنے اسٹوڈنٹ اور دوستوں کے اور ملنے والے، پڑھنے والے بچوں کی تربیت کی، وہ اپنی زندگی میں الحمدللہ بہت کامیاب ہیں۔ آپ بھی بجائے اس کے کہ گلہ کرتے رہیں کبھی حکومت کا، کبھی مہنگائی کا، کہیں محلے کے ہمسائیوں کا، کبھی اپنی فیملی کا، کبھی اپنے بھائیوں کا، تو اس کے بجائے
ہمیں چاہیے کہ اپنے حصے کی شمع جلائیں، کم از کم کچھ لوگوں کی تربیت کر ڈالیں، کچھ لوگوں کو علم کے زیور سے منور کر ڈالیں، کسی کی زندگی میں تھوڑی سی آسانی پیدا کر دیں، کسی کے جینے میں، زندہ رہنے میں، اس کے زندہ رہنے کا سبب بن جائیں، اس کی زندگی میں کچھ ایسی آسانی پیدا کر جائیں، ایسی خوشیاں پیدا کر دیں کہ وہ زندگی میں ہی خوشیاں دیکھ لے، آسانی دیکھ لے۔ کسی کی قبر پر جا کر دو ہاتھ کھڑے کر کے کہتا پڑھنے سے بہتر ہے کہ انہی دو ہاتھوں سے آج اس کو تھوڑا سا زندگی گزارنے کے لیے سہارا دے دو، اس کے لیے تھوڑا سا زندگی میں آسانی بانٹ دو۔ میں مانتا ہوں یہ کام آسان نہیں، آسان کام کو کرنے کے لیے مالک نے آپ کو پیدا ہی کیوں کیا؟ آسان کام تو باقی لوگ بھی کر لیتے، مالک نے جو آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے کوئی خاص کام تھا نا۔ لوگوں کی زندگی میں، لوگوں کے دکھ میں، ایسے لوگوں کے جو آپ پہ طنز کرتے ہیں، ایسے لوگ جو آپ پہ جملہ کستے ہیں، ایسے لوگ جو آپ پہ تنقید کرتے ہیں، ایسے لوگ جو آپ کے واقف کار بھی نہیں، ایسے لوگ جو آپ کے ساتھ سلام نہیں کرتے، آپ ان کی تھوڑی سی مدد کرتے، اس لیے نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ ہے، اللہ کا انسان، اللہ پاک نے اس کو پیدا کیا ہے، میں اس کی مدد کر دوں۔ کسی کی راہ للہ مدد کرے، لیکن اس سے توقع اور بدلے کی امید اس سے نہ رکھیں، مالک دے گا۔ ہمارے اندر یہ خرابی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے واسطے کسی کی مدد کر رہے ہیں، ہیلپ کر رہے ہیں، احسان کر رہے ہیں، گائیڈ کر رہے ہیں، لیکن بدلہ اللہ کے واسطے کہہ کر بدلہ ہم اس آدمی سے چاہتے ہیں، جبکہ اس کا بدلہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لینا ہے۔ ہم نے اس آدمی کے ریئیکٹ کو نہیں دیکھنا، اس کے رد عمل کو نہیں دیکھنا کہ اس نے کیا رد عمل کیا، اس نے کیا ریئیکٹ کیا۔ اپنی زندگی میں پرپس ضرور بنائیں، آپ کا پرپس جتنا عظیم ہوگا آپ اتنے عظیم انسان بنیں گے۔ افسوس یہ ہے کہ آج کل کے لوگوں کو جو ہے نا زندگی کے ہیرو جو ہے نا، پہلے فلم والے ہیرو ہوتے تھے، اب ڈراموں اور ٹک ٹاک والے ہیرو ہوتے ہیں۔ وہ ہیرو نہ بنے، ایسا ہیرو بنے جو 100 سال تک آپ کا نام کسی نہ کسی حوالے سے دنیا یاد رکھے، لکھتی رہے یا پڑھتی رہے یا بتاتی رہے۔ تو آپ کہیں گے کہ سب آدمی ایسا کر سکتے ہیں؟ جی، آدمی سب کر سکتے ہیں۔ دیکھو، ہر آدمی اپنے اپنے فیلڈ کا ماسٹر ہے۔ آپ دنیا کے جس فیلڈ میں ہیں، پڑھے لکھے ہیں، وہیں کمال دکھائیں۔ جاب والے ہیں، اپنی شاپ والے ہیں، جس شعبے میں ہیں اسی شعبے میں بہتری لے آئیے، اسی شعبے میں کمال کر دیجئے۔ طالب علم ہیں، وہاں دکھا سکتے ہیں اپنی کامیابی کے جوہر۔ دکاندار ہیں، وہاں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دیں، دکھا دیں کہ دکاندار کیسے ایماندار ہوتے ہیں، کیسے ایمانداری دکانداری میں کیسے کی جاتی ہے۔ اگر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں، گورنمنٹ ملازم ہیں، لوگوں کو اپنے کردار سے یہ ثابت کریں کہ ڈیوٹی کیسے ایمانداری سے ادا کی جاتی ہے۔ اپنی زندگی کے جہاں بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، گھر کام کرتے ہیں یا دفتر میں کام کرتے ہیں، اپنا ایک پرپس بنا کر اپنے آپ کو ایک ماڈل کے طور پر جو ہے اپنا کردار ادا کیجئے، تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد دنیا آپ کو یاد رکھیں کہ اس دنیا کے پر جب آپ آئے تھے تو آپ کے آنے پر گھر میں خوشیاں، مٹھائیاں تقسیم ہوئی تھی، لوگ خوشی سے نہال ہوئے تھے، لوگ آ کر آپ کے گھر میں مبارکیں دے رہے تھے۔ لیکن اس کا کوئی مقصد تو ہوگا کہ لوگ خوش ہو رہے تھے، وہی مقصد پورا کر دو کہ آپ کے جانے پر لوگ کہیں کہ ایک عظیم انسان آیا تھا، اس نے یہ کر کے دیا، ایک ایسا آدمی آیا تھا جس نے دنیا میں یہ اپنی یاد چھوڑی ہے۔ ایسے بچے، کچھ آپ کے بچے ہیں تو کچھ جو ایسے بچوں کی تربیت کر جائیں کہ آپ کے جانے کے بعد لوگ آپ کی شناخت آپ کے بچے بن جائیں، لوگ آپ کے بچوں کو دیکھ کر آپ کے لیے دعائیں خیر کریں۔ دیکھو دوستو، کلہاڑی کا کام درخت کاٹنا ہے، بلیڈ جتنا بھی تیز ہو وہ درخت نہیں کاٹ سکتا، کلہاڑی جتنی بھی تیز ہو وہ شیو نہیں کر سکتی۔ ہر آدمی نے اپنی اپنی فیلڈ میں کمال دکھانا ہے۔ آپ دنیا کے جس فیلڈ میں بھی ہیں، اپنے آپ کو وہاں ہیرو ثابت کریں، اپنے آپ کو ایک اچھا ماڈل پیش کریں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں گلی محلے کے بچے خراب ہیں، گلی محلے کے دکاندار بے ایمان ہیں، دکاندار خراب ہیں، جہاں کہتے ہیں کہ لوگ رشوت لیتے ہیں، یار آپ جہاں ہیں آپ ایک اچھا ماڈل بن جائیں،
اگر آپ ماں ہیں تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر دیں تاکہ گلی محلے کے بچے خراب ہیں تو آپ کے بچے ان کے لیے ایک نمونہ بن جائیں. اگر آپ دکاندار ہیں تو ایمانداری کا ایسا نمونہ بن جائیں تو لوگ مثال دے کے اس دکاندار کے پاس جاؤ وہ ایماندار ہے. اگر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں تو لوگ آپ کا مثال دیں، نمونہ دیں، آپ کا ماڈل پیش کریں کہ وہ دیکھو وہ کتنی ایمانداری سے ڈیوٹی کرتا ہے. جہاں بھی ہیں اپنے آپ کو پرپز فل رکھیں. اندھیرے پر لعنت بھیجنے سے بہتر ہے اپنے حصے کی شمع ضرور جلائیں. تھینکس.